کہ آیا انتخابات اعلانیہ تاریخ پر ہوں گے یا نہیں۔ 90 دن کے اندر انتخابات، یہ بنیادی آئینی نکتہ ہے جس کو عدالت نے بنیاد بنایا ہے اپنے فیصلے۔ عباسی صاحب یہ بنیادی بات بھول رہے ہیں کہ ججز کا کام کسی کو ناراض یا خوش کرنا نہیں۔ اس طرح کے حالات میں کمیشن پولنگ اسٹیشنز کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہ حکومت اگرچہ سیاسی سطح پر یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے۔ السلام علیکم، یہ ہے الگ، میں ہوں طارق متین۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کا فیصلہ سنایا ہے، لیکن سوال بدستور وہی کہ آیا انتخابات اعلانیہ تاریخ پر ہوں گے یا نہیں۔ انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے کچھ بات کی ہے، لیکن یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ نون لیگ شہباز شریف کی قربانی کا فیصلہ کر چکی ہے اور اس نے طے کر لیا ہے کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ 90 دن کے اندر انتخابات، یہ بنیادی آئینی نکتہ ہے جس کو عدالت نے بنیاد بنایا ہے اپنے فیصلے کی۔ حکومت یا اس کے وکیل اب تک تکنیکی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، مگر اس سوال کا جواب نہیں دے پائے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کیسے نہیں ہو سکتے۔ سینئر صحافی انصار عباسی کہتے ہیں کہ فیصلہ سنانے والے 3 رکنی بینچ کی تشکیل پر شدید تنازع کے دوران فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے 3 اہم اسٹیک ہولڈرز، جن میں سے ایک حکمران پی ڈی ایم اتحاد ہے، دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور تیسرا سپریم کورٹ آف پاکستان کے خود ججز، ان کو ناراض کر دیا ہے۔ عباسی صاحب یہ بنیادی بات بھول رہے ہیں کہ ججز کا کام کسی کو ناراض یا خوش کرنا نہیں، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا ججز کا کام ہے۔ اب توقع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس جلد ہوگا۔ آج اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور و خوض کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی اور عدالت کی مثل ایک ادارہ ہے۔ 22 مارچ کو کیے گئے فیصلے میں الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن 8 اکتوبر 2023 تک کے لیے ملتوی کر دیے تھے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر دیے تھے، جس کا الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو غیر آئینی، قانون اور اختیارات سے بالا تر قرار دیا اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ کہا کہ اس فیصلے کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ الیکشن کمیشن کو آئین اور نہ ہی قانون اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے آئین کے آرٹیکل 224(2) میں وضع کردہ 90 دن کی شرط سے زیادہ کی تاریخ دے۔ اب انصار عباسی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا الیکشن کمیشن کے سورس سے، اور اس سورس نے بتایا کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ اب انصار عباسی صاحب اپنے سورس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کے پاس آپشنز ہیں تو ہیں کیا۔ سورس یہ بتا رہا ہے انصار عباسی صاحب کو کہ کمیشن چاہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرے یا اپنے فیصلے کو سپریم کورٹ کی جانب سے غیر آئینی قرار دینے پر اس کے خلاف نظر ثانی پٹیشن دائر کر دے۔ انصار عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں الیکشن کمیشن کے اس سورس نے یہ بتایا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ کس طرح پنجاب میں الیکشن کی تاریخ 14 مئی اور انتخابی شیڈیول کا اعلان کر سکتی ہے، کیونکہ یہ کام آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا ہے۔ وہ سورس یہ بھی کہتا ہے کہ پنجاب کے لیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کا معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں انصار عباسی صاحب یہ بات بھی بھول رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی تو بار بار عدالت کو بتاتا رہا ہے کہ تاریخ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نہیں دے رہے، تو وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تاریخ دینا اس کا کام نہیں۔ رہی بات شیڈیول کی، تو وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، مگر الیکشن کمیشن اپنا کام کر ہی نہیں رہا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے
کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی مطلوبہ تعداد دستیاب نہیں۔ اب سورس نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت، جو اس وقت نگراں حکومت ہے، اس نے الیکشن کمیشن کو بتایا تھا کہ اس کے پاس 3.5 لاکھ اہلکاروں کی کمی ہے اور موجودہ حالات میں وہ ایک پولنگ اسٹیشن پر بمشکل ایک پولیس والا ہی تعینات کر سکتی ہے۔ اس طرح کے حالات میں کمیشن پولنگ اسٹیشنز کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ فوج کو لگا دیا جائے۔ فوج کو الیکشن ڈیوٹی پر لگانے کے حوالے سے کمیشن کو دفاعی حکام نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنی حساس بنیادی ذمہ داریوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتے اور ملک اور قوم کے دفاع اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے فوجیوں کو الیکشن ڈیوٹیز پر نہیں لگایا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سورس نے انصار عباسی صاحب سے اب سوال کیا ہے کہ کیا اب دفاعی حکام فوجیوں کو الیکشن ڈیوٹیز پر لگانے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد اتحادی حکومت کابینہ کا اجلاس ہوا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو کابینہ نے مسترد کر دیا۔ اب یہ حکومت اگرچہ سیاسی سطح پر یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے، لیکن آئینی طور پر حکومت کا فرض ہے کہ وہ فیصلے پر عمل کرے یا پھر نظر ثانی پٹیشن دائر کرے۔ اب یہ جو آپشنز ہیں ان پر غور کے حوالے سے کابینہ نے مبینہ طور پر قانونی ماہرین سے کہا ہے کہ وہ اس صورتحال کے پیش نظر کیا آئینی اور قانونی راستہ انہیں دکھا سکتے ہیں، کوئی تگڑم لڑائیں تاکہ پنجاب میں 14 مئی الیکشن سے گریز کیا جا سکے۔ حکمران اتحاد پی ڈی ایم کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بھی بدھ کو ہو رہا ہے، جو مستقبل کی سیاسی اور قانونی حکمت عملی پر غور کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تازہ ترین فیصلے میں کورٹ کے اپنے اندر جاری خلیج کی بھی انصار عباسی صاحب بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے دور کرنے کی کوشش کی گئی اور اختلافی ججز کے اختیار کردہ موقف کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیے، کہانی اتنی ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن سے مدد لے کر پہلے بھی بھاگ رہی تھی الیکشن سے، اب بھی حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ پہلے الیکشن کمیشن ساتھ دے رہا تھا، اب الیکشن کمیشن کو عدالت نے کر دیا ہے پابند۔ الیکشن کو ہی نہیں بلکہ نگراں حکومت کو، شہباز حکومت کو، وزارت دفاع کو، وزارت خزانہ کو، الیکشن کمیشن کو، سب کو عدالت نے پابند کر دیا ہے۔ مگر حکومت چاہتی ہے کہ جھگڑا ہو جائے، الیکشن نہ ہو، کچھ ہو، الیکشن نہ ہو۔